الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ترجمہ: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو خدا ہدایت دے یا وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں مامون و مطمئن ہو کر آرام کرتے رہیں، نہ جگہ کی تنگی سے جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستائے۔ غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا، اور جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے، شمال رویا ہونے کی وجہ سے ایسی وداع و حیت پر واقع تھا جس میں دھوپ بقدر ضرورت پہنچتی اور بدون ایذا دیے نکل جاتی۔ گویا جس قدر دھوپ کی ضرورت تھی کہ اچھائی اور آسانی پیدا کرے، اتنی ہی دھوپ کی روشنی غار کے اندر آتی، اور جو مضر شعاعیں یا زیادہ گرم شعاعیں ہوتی وہ اس کے اندر نہ آنے پاتی۔ ظاہری اور باطنی رہنمائی سب اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے قبضے میں ہے۔ دیکھ لو جب دنیا بچل رہی تھی کہ کس طرح اصحاب کہف کو رہنمائی عطا فرمائی، مشرک بادشاہ کے پنجے سے چھڑایا، اور کس طرح سے غار کے اندر سامان پیدا فرمائے کہ وہ آرام سے سوتے رہیں۔ یہ بات بارہا بیان ہو چکی اور پھر دوبارہ بھی آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ کسی کو زبردستی ہدایت عطا فرماتا ہے اور نہ کسی کو زبردستی گمراہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت کے رستے دکھاتا اور ان رستوں کو آسان فرماتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جو گناہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کو اسی راہ پر چلنے دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔